میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، جیسا کہ ہم نے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں گناہ کے منحوس اثرات کیا ہوتے ہیں وہ آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ مومنین، آج کا میرا بیان جو ہے وہ نیکیوں کے اثرات کیا ہیں کہ نیکی کرنے کے سب سے پہلا اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ برکت ہی برکت ہوگی، کہ اطاعت کرنے سے ہر قسم کی تکلیف و پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ پروردگار کو ایسی جگہ سے رزق عنایت فرماتا ہے کہ وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور یہ برکت تقوی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ مومنین، نیکی کرنے کا دوسرا اثر کیا ہے کہ پر لطف زندگی، کہ اطاعت خدا سے زندگی مزیدار ہو جاتی ہے۔ کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو شخص بھی نیکی کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ ایماندار ہو، ہم اسے طیب و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ عزیزان محترم جو ہے خدا کو بند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ نیک لوگوں کو ایسا لطف اطاعت خدا میں آتا ہے کہ ایسا لطف وراحت و بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بادشاہ اگر ہماری لذت سے واقف ہو جائیں تو ہمارے رشک کے ہم پر تلوار چلانے لگیں، بلکہ عرفاء اس لذت کے آگے جنت کو بھی ہیچ سمجھتے ہیں۔ مومنین، تیسرا وہ ہے کہ نیکی کرنے کا تیسرا اثر کیا ہے کہ نسلوں تک اثرات کی منتقلی، کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں ان لڑکوں کے مال کی حفاظت کا حکم حضرت خضر کو اس سبب سے ہوا تھا کہ ان کے باپ نیک آدمی تھے، یعنی نیکیوں کے اثرات نسلوں میں بھی چلتے ہیں۔ آج کل لوگ اپنی اولاد کے لیے طرح طرح کے سامان، جائیداد، بینک بیلنس چھوڑنے کی فکر کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ کام کی جائیداد یہ ہے کہ وہ خود نیک کام کریں تاکہ اس کی برکت سے مال اور اولاد سب بلاؤں سے محفوظ رہیں۔ مومنین، اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ کوئی بھی شخص ہو تو اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک بنے، صالح بنے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ خود وہ نیک بنے۔ اگر وہ نیک بنے گا تو خود جو اس نے نیکی کی ہے وہ اس کی نسلوں میں منتقل ہو جائے گی، کہ جیسا کہ جناب خضر کا واقعہ بھی موجود ہے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین۔